اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، بس آپ نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ محترم حضرات، سورہ کوثر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکریج کیا ہے، آپ کی دلجوئی کی ہے اور آپ کے بارے میں آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو چنا ہوا ہے، ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے، ہم نے انبیاء کرام کی فہرست میں آپ کو سر فہرست رکھا ہوا ہے اور آپ کے لیے ہم نے بہت ہی خیر کثیر رکھی ہوئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ ڈسکریج نہ ہوں، آپ حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمائے گا۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ محترم حضرات، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلتوں سے نوازا اور اپنے انتہائی مقرب اور اولو العزم پیغمبروں میں شامل کیا۔ اور یہی نہیں، قیامت کے دن اللہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پذیرائی عطا فرمائے گا، اور اس میں بہت سے انعامات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا جائے گا، جو کہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے۔ اور یہ ایسا پانی ہوگا کہ جو ایک مرتبہ اس میں سے پی لے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پلائیں گے، وہ اس کے بعد کبھی بھی پیاس کا شکار نہیں ہوگا اور اس کا جگر، اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہے گا۔ حضرات گرامی، جب یہ چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی قیامت کے لیے زندہ جاوید رکھا گیا ہے اور ہر نماز میں آپ کے لیے درود کا اہتمام فرما دیا گیا ہے اور آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا گیا ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ان پر ایک اسائنمنٹ بھی جاری فرما رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ حضرات گرامی، نماز کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، کتنی لازمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمہ وقت ذکر میں رہتے، ہمہ وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رہتے، ہمہ وقت اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ منسلک رکھتے ہیں، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز ادا کریں۔ تو بتائیں نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ ہمیں اس بارے میں بڑا ہی زیادہ کانشیس ہونا چاہیے اور نمازوں کے بارے میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر عطا فرمائی گئی ہے، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی امت کو بھی عطا فرمانی ہے اور اللہ سے یہ چیزیں لینی ہیں تاکہ میری امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ابری ہوئی نظر آئے اور بہت بڑی امت ہو جو کامیابی حاصل کرے۔ حضرات اکرامی، نماز کی ادائیگی ہی سے یہ کامیابی اور کامرانی حاصل ہونی ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ قربانی کیا کرو۔ محترم حضرات، آج کل قربانی کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور قربانی کا دن بہت جلد ظہور پذیر ہونے والا ہے اور انشاءاللہ اہل ایمان امت محمدیہ جوش و خروش کے ساتھ قربانی کے معاملے میں اپنا حق ادا کرے گی۔ لیکن محترم حضرات، یہ بڑی چیز غور کرنے والی ہے کہ قربانی کے حوالے سے ہمارا جذبہ ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ خوشی کا اور جوش و خروش کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہم اسلام کے شعار جس میں قربانی بھی شامل ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے حوالے سے حکم فرمایا ہے، وہاں اس سے پہلے جو حکم ہے وہ نماز کی ادائیگی کے حوالے سے ہے، اور اس میں حضرات گرامی فعل امر کا صیغہ ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ نبی نماز پڑھیے، اور ہمیں تو 5 نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں اور آپ تہجد کی نماز بھی بڑے ہی شوق سے اور بڑی ہی دلجمی سے جو ہے ادا فرماتے تھے، لمبے لمبے سجدے فرماتے تھے اور بڑا بڑا قیام کرتے تھے، حتیٰ کہ پاؤں میں سوجن بھی ہو جاتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق کم نہیں ہوا۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام نبی کے ساتھ ہو، ہم بھی قیامت کے دن نبی کے ساتھ اٹھیں، جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے نبی ہوں اور ہمیں بھی اللہ کی طرف سے پذیرائی حاصل ہو، تو محترم حضرات، جو کنڈیشنز اللہ کے نبی کو دی گئی ہیں کہ نبی یہ کام کیجئے، تو ہمیں بھی وہ کام بہت زیادہ کانشیسلی کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، آخرت کے دن سارا معاملہ ناپ تول کا ہوگا، یہ دیکھ لیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اچھی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی کامیابی سمیٹ لیں، تو اپنے آپ کو میجرمنٹ میں لے کر آئیں، اپنے آپ کو اکاؤنٹس میں لے کر آئیں کہ میں نے پورے دن میں کیا کیا ہے،
میری کتنی اچھی باتیں ہیں اور کتنی بری باتیں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، کتنی نیکیاں ہوئی ہیں، کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ اور محترم حضرات، فرض کی ادائیگی میں کبھی بھی کمپرومائز نہ کیجیے، اور ان فرض کی ادائیگی میں سر فہرست نماز ہے۔ حضرات گرامی، قربانی سال میں ایک مرتبہ، لیکن نماز روزانہ 5 وقت ہے۔ اور جو دوست، جو احباب، جو لوگ نماز کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی کرنا کیسا ہوگا، یہ سوال ہمیں اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے، اپنے دل سے یہ بات پوچھنی چاہیے کہ میرا کیا سٹیٹس ہے کہ میں نماز ادا نہیں کرتا اور قربانی دے رہا ہوں۔ تو قربانی دینا بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس کے ساتھ نماز کی ادائیگی مشروط ہے، اور قربانی کی بھی جو کامیابی ہے وہ نماز کے حوالے سے ہی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور دوسرے اچھے امور انجام دیتا ہے، اس کا ہر امر، ہر کام اس کو فائدہ دے گا۔ لیکن محترم حضرات، جو لوگ نماز کی ادائیگی میں سست روی کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، اور لمبا لمبا وقفہ ڈال لیا، وہ غور و خوض نہ کیا اور اپنے آپ کو اس بارے میں کانشس نہ کیا، تو ان کی جو قربانی ہے اس کے حوالے سے ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ اس لیے محترم حضرات، لاکھوں روپے کی قربانیوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ یہ ہمارا شعار ہے، اس میں جوش و خروش بہت ہی اچھا ہے، لیکن محترم حضرات اسی طرح کا جوش و خروش مساجد میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ہمیں جوش و خروش کے ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے، اور جو مساجد کے حال خالی خالی رہتے ہیں ان کو فل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ تھوڑی سی کوشش کرے تو نماز کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ نماز کی ادائیگی مشکل بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ سیٹسفیکشن ہے ہمیں، اور ہمارا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے کہ کائنات کے خالق و مالک کے ساتھ ہمارا رابطہ استوار ہو جاتا ہے، اور ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی تعریف کرنے کا موقع ملتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو محترم حضرات، ساری بہاریں نماز کے ساتھ ہیں، اور جو بندہ قربانی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحج کو اللہ کی راہ میں خون بہانے کا جو عمل ہے وہ سب سے بلند ہے، اور اس سے بڑی نیکی اور نہیں ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خون بہائے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم بہت سی دوسری چیزیں سال بھر لیتے ہیں، خریدتے ہیں اور جو ہے جمع کرتے ہیں۔ ہمیں پورے سال میں اس بات کے بارے میں بھی کانشیس رہنا چاہیے کہ قربانی کا دن بھی آنا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کلیکشن رکھنی ہے۔ تو تھوڑی سی پلاننگ کر لی جائے، تھوڑا سا جذبہ رکھ لیا جائے۔ جو ہم پیسے جمع کریں گے، جو ڈپازٹ کریں گے، تو ہماری نیت سے ہی شروع سال میں ہمیں ثواب حاصل ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس طرح پورے سال ہم حالت ثواب میں رہیں گے کہ ہم قربانی کے لیے اس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح قربانی کا ثواب سارے سال پہ محیط ہو سکتا ہے، اور آخر میں 10 ذی الحج کو ہم قربانی کر سکتے ہیں، اور یہ پورے کر کے لیے خوشی ہے۔ قربانی عزیز محترم حضرات بہت بڑا عمل ہے، اور گھر والوں کی خوشی کا بھی باعث ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو ایک خوشی کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں، کہ ہر گھر میں خوشیاں، ہر گھر میں اچھے پکوان تیار ہو رہے ہیں، ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتی ہے، رشتہ داروں کو آنا جانا ہے، دوستوں کی محفلیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کتنی پیاری چیز ہے کہ سال میں ہم یہ ایسے اکٹھ کر لیتے ہیں، جو ہمارے ہاں ایک بہت بڑی اچھی روایت ہے۔ تو اس روایت کو بڑھانا چاہیے، اور قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ صحت مند جانور کی، اچھے جانور کی جائے۔ لیکن بہت بڑا جانور لینا، ایکسٹرا آرڈنری موٹا جانور لینا، اس کے بارے میں کوئی تصریح ہمیں نہیں ملتی۔ صحت مند ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، مناسب وزن کا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو آپ مناسب وزن کے زیادہ جانور کر لیں، اور جو مناسب وزن ہے، اس جانور کا گوشت بھی زیادہ موٹے اور بڑے جانور سے زیادہ لذیذ اور اچھا ہوتا ہے۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم مناسب وزن کے حوالے سے خیال رکھیں۔ وسائل زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم ایک کی بجائے اور بھی کر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح محترم حضرات، گائے کی قربانی، اس کے 7 اللہ نے حصے دیے ہیں، اور بکرا، چترا، دمبا اس کا ایک حصہ ہے۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ جو مٹن ہے وہ بہت مہنگا پڑتا ہے، اور بکرا جب حلال کیا جاتا ہے، دیکھنے میں وہ بکرا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو حلال کر لیا جاتا ہے تو ڈھونڈا جاتا ہے کہ گوشت کہاں ہے، اور وہ گوشت بانٹنے میں بھی ہمیں دقت ہوتی ہے، اور بہت سا گوشت ہمیں خود ہی رکھنا پڑتا ہے یا ہم رکھ لیتے ہیں، جس سے قربانی کا فلسفہ متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت سب تک پہنچنا چاہیے، اور ہمسایوں کا تو بڑا حق ہے۔ محترم حضرات، 40 ارد گرد کے مکان ہمارے ہمسائیگی میں آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آمنے سامنے اور سائڈ پہ، بلکہ بہت زیادہ مکانوں کے ساتھ ہماری ہمسائیگی بنتی ہے۔ تو قربانی میں اپنے ہمسایوں کو نہیں بولنا چاہیے،
اپنے رشتہ داروں کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے دوستوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور جو نیڈی لوگ ہیں جنہوں نے سال بہ سال گوشت کھانا ہے ان کو نہیں بولنا چاہیے، خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور خود جا کر بانٹنا چاہیے۔ یہ جو لائنیں لگوانی ہیں یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ پہلے سے ہی اس کی لسٹ بنا لی جائے اور ان کے گھروں میں محبت پیار کے ساتھ خود جا کے گوشت دیا جائے۔ محترم حضرات، حقیقت بات یہ ہے کہ بکرا، چھترا، دمبا وغیرہ ہے، اس کا گوشت تقسیم کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم گائے، بیل وغیرہ کا قربانی کا اہتمام کریں۔ اس میں گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہ بانٹنے میں بھی بہت آسان ہے، زیادہ مقدار میں بانٹا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا گوشت خود نہیں کھاتے تو ہم قربانی کیا کریں۔ محترم حضرات، یہ جو قربانی ہے یہی تو قربانی ہے کہ ہم خود اس کو حلال کریں اور اس کو بانٹ دیں، یہ قربانی ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے پہلے کھانا ہے اور ہمارے لیے پہلے ہونا چاہیے تو یہ قربانی کس درجہ کی ہوگی، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے حوالے سے یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے بانٹنا ہے، تو بانٹنے میں بڑا گوشت بہت پیارا ہے اور سب کو یہ مل سکتا ہے، اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ گھر والوں کے لیے قیمہ بنوایا جا سکتا ہے، علاوہ ازیں چھوٹی چھوٹی بوٹی کا لی جائے وہ بھی چھوٹے جیسا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر جانور بڑا جو ہے وہ ذرا چھوٹا ہو، مناسب سا ہو، اس کا گوشت بھی چھوٹے گوشت کی طرح ہوتا ہے، اس لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بڑے جانور کو کریں تاکہ سب میں یہ گوشت تقسیم ہو سکے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر بڑا گوشت ہے اس میں مسالے ڈال لیے جائیں اور اسی طرح اس کو ہائیجینک کے لیے اچھا تیار کر لیا جائے تو اس کے سائیڈ افیکٹ منیمم ہو سکتے ہیں اور جو صحت کے لیے مناسب فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں نہ کھایا جائے، بالکل مناسب کر لیا جائے اور اس کے ساتھ دہی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں کچھ قربانی کے حوالے سے، گوشت کے حوالے سے۔ اگلی بات محترم حضرات یہ ہے کہ عام سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا گوشت رکھا جا سکتا ہے، کتنا تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ واضح بات ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذخیرہ کرنے سے منع فرمایا تھا، لیکن جب اہل ایمان کی حالت، مالی حالت بہتر ہو گئی اور گھروں میں خوشحالی آ گئی اور اکثر لوگ قربانی کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ لوگ اس کو ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس میں مقدار کے حوالے سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کتنا کھانا چاہتے ہیں، کتنا تقسیم کرنا چاہتے ہیں، کتنا ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ اگر آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی کا ثواب، لیکن اس کے بعد قربانی کے گوشت کا ثواب علیحدہ ہے۔ اگر آپ منیمم مقدار میں قربانی کا گوشت بانٹتے ہیں تو اس کے حساب سے ثواب، اگر آپ زیادہ بانٹتے ہیں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو سارا سال جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ گوشت تو کھاتے ہیں، فریزر اور فریجیں ہر وقت گوشت سے بھری رہتی ہیں، تو قربانی کا اصل فلسفہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ تحفہ دیا جائے۔ محترم حضرات، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں نے قربانی کی ہے، ان کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا فلسفہ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، جو دوست ہیں، جو ہمسائے ہیں، جنہوں نے قربانی کی ہے یا نہیں کی، آپ نے ان کو گوشت دینا ہے اور یہ تحفہ ہوتا ہے اپنی طرف سے۔ وہ آپ کو اپنی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، آپ ان کو اپنی قربانی کا گوشت دیں، یہ بھی ایک محبت پیار کا جو ہے سلسلہ بنتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گوشت جو ہے وہ سب کو بانٹا جائے اور اپنے ریلیٹیوز کا زیادہ خیال رکھا جائے، جو آپ کے عزیز ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو زیادہ پروٹوکول میں رکھا جائے کیونکہ وہ آپ کے عزیز ہیں اور عزیزوں کا خیال رکھنا یہ عین اسلام ہے۔ اس لیے کوشش کریں ایک پورا پلان ترتیب دیں اور اس پلان کے مطابق جو ہے گوشت تقسیم کریں اور قربانی کا دن آپ اسی کے لیے وقف کر دیں اور پورا ارینج کر کے لوگوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کریں۔ اور اس سے ایک بہتر سٹیپ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ قربانی کے گوشت سے سالن بنا سکتے ہیں، زیادہ مقدار میں سالن بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ اپنے ہمسایوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو دعوت دے سکتے ہیں اور گھر میں بلا کر ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے اور یہ سنت کے مطابق ہے کہ قربانی کے گوشت کی دعوت کرنا تو بہت اچھا عمل ہے۔ کوشش کریں کہ قربانی کے گوشت کو ارینج کر کے اپنے رشتہ داروں کو بلا کر گیٹ ٹوگیدر کر لیجیے، یہ سب سے اچھا ہے۔ تو یہ قربانی کا گوشت جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ اچھے اور جوان جانور کا ہوتا ہے، لیکن اس کے استعمال میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ہم اتنا کھائیں جتنا ہم ہضم کر سکیں۔ میدوں کے حوالے سے ہمارے اتنے میدے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ ہم گوشت کو زیادہ مقدار میں ہضم کر سکیں۔ زیادہ تر ہمارے گھروں میں برائلر کا گوشت ہی ہوتا ہے جو بڑا لائٹ سا ہوتا ہے، تو یہ گوشت جو ہے ذرا طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے اس کے کھانے میں احتیاط ضروری ہے تاکہ بعد میں ہمیں اور کوئی مسائل سے دو چار ہونا نہ پڑے۔ محترم حضرات، یہ کچھ باتیں قربانی کے حوالے سے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی خبر دی گئی، یہ بھی خوشخبری سنا دی گئی کہ تم دو کام کرو، نماز پڑھو اور قربانی دو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ تو دو عمل اتنے بڑے ہیں، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
ان کو دشمن پر برتری دے دے گا، ان کو فاتح کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین محکم ہو، اور ہمیں جو ہے اللہ پر پورا توکل ہو، تو اللہ تعالیٰ یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جذبے کے ساتھ یہ کام کریں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ دشمنوں پر فوقیت دے، برتری عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے حوالے سے ہمیں پورے پروٹوکول کے ساتھ